ناول نگاری کی ابتدا اردو ادب میں سب سے پہلے مولانا نذیر احمد دہلوی نے ناول نگاری شروع کی، اور اس میں ہماری زندگی کے واقعات کو اس طرح بیان کیا کہ قدیم افسانوں اور جدید ناولوں میں ایک زبردست فرق نظر آنے لگا۔ یعنی انہوں نے مخصوص ہوائی باتیں اور طلسم بندی سے اپنے ناولوں کا قصر تعمیر نہیں کیا، یعنی جو ہے وہ انہوں نے محض ہوائی باتیں نہیں کی۔ جب ان کے ناول قدردان نے ادب نے ہاتھوں ہاتھ لیے تو اس کے عہد کے اور اہل قلم حضرات نے بھی اس طرف توجہ دی، جن میں پنڈت رتن ناتھ سرشار اور مولانا عبدالحلیم شرر کا نام آتا ہے۔ تو سرشار نے نذیر احمد کے طرز کو لے کر قدیم طرز سے ملا دیا اور ایک ایسا مرکب تیار کیا جو دونوں اسالیب کی خصوصیات کا حامل تھا۔ مولانا شرر نے ان دونوں اسالیب کے علاوہ اپنے طرز تحریر اور اسلوب بیان میں انگریزی زبان کے اثرات کو کام کرنے کا پورا موقع دیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان پر جو ہے وہ انگریزی ناول نگار اسکاٹ اور رچرڈسن کے ناول اور ان کے اقوال کو ہو بہو نقل کیا ہے، اور انگریزی اصول ناول نگاری کو اور ناول نگار کے فرائض کو بخوبی انجام دیا ہے۔ فردوس بری جو ان کا ایک بہترین شاہکار ہے، اس ناول پر جو ہے وہ بات کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر مولانا شرر کی وہ ادبی خدمات جو انہوں نے مختلف مقصدی ناول لکھ کر کی ہیں ظاہر کر دی۔ تو یہاں پر ہم ان کے مقصدی ناول لکھنے کی اہمیت یا وہ یہ ناول لکھ کر کیا کرنا چاہتے تھے، جو ان کی ادبی خدمات ہیں، ان کا جائزہ لیں گے۔ مولانا موصوف نے اپنے ناول مختلف موضوعات پر لکھے ہیں، اور وہ مذہبی یعنی اسلامی، سماجی، اصلاحی، معاشرتی، اخلاقی اور تاریخی پہلوؤں پر لکھے گئے ہیں۔ ان کا ناول بیک وقت ان تمام موضوع پر حاوی نہیں ہوتا، مگر اتنا ضرور ہے کہ وہ اکثر ہماری زندگی کے دو تین شعبوں پر حاوی ہوتا ہے۔ چنانچہ فردوس بری میں بھی انہوں نے اس ناول کے لکھنے میں 3 موضوع پیش نظر رکھے ہیں۔ ان کے مذہبی اور تاریخی ناولوں کے لیے یہاں پر لکھنا بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ان کے ناولوں نے ہندوستان میں وہی کام کیا ہے جو انگلستان میں اسکاٹ کے ناولوں نے کیا۔ یہ امر تشریح طلب ضرور ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس نے شرر کو ناول نگار کہلانے کا حقدار بنا دیا۔ مگر اس میں بھی مختلف شعبے اور پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ناول لکھ کر ہندوستان کے ادب شناس طبقے کو اس صنف ادب سے پورے طور پر روشناس کرا دیا جس سے وہ قطعاً بے بہرہ تھے۔ دوسرا، انہوں نے اس صنف ادب کو اس قدر مقبول و خاص و عام بنا دیا کہ ہر اردو دان انسان ناول کا دل دادا اور شوقین ہو گیا۔ تیسری خدمت ان کی جو بہت زیادہ ہے، ان کے ناولوں کے شائع ہونے سے قبل یہاں کی سوسائٹی میں اکثر و بیشتر ایسے واقعات رائج تھے جو نہ صرف ہندی مسلمانوں کے لیے باعث شرم و ذلت تھے، بلکہ ان کی بدولت اسلام بھی بدنام اور رسوا ہو رہا تھا۔ مگر جو ہی ان کے ناول ہندوستانیوں نے دیکھے، ان بے بنیاد اور ضعیف الزامات کی حقیقت ان پر آشکار ہو گئی۔ اس طرح انہوں نے مذہب اور تاریخ سے مدد لے کر اور ناول نگاری کے سانچے میں ان کو ڈھال کر ملک و ملت اور مذہب تینوں کی خدمت یکساں طور پر کی۔ فردوس بری میں بھی انہوں نے انہی مقاصد کو مد نظر رکھا ہے، یعنی مذہبی اور تاریخی واقعات سے مدد لے کر سماجی اور فرضی واقعات کو جگہ دے کر ایک ناول تیار کر لیا۔
مگر اتنا ضرور ہے کہ ان کے اس ناول میں اور واقعات کی حقیقت میں جو ہے وہ فرق نہیں آتا، اور ان کے ذہنی اور وقتی کردار انہیں واقعات کے ماتحت کام کرتے ہیں۔ مجموعی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مقصدی ناول ہی ہے۔ فردوس بری کے جو مقاصد پر اگر ہم بات کریں تو اس ناول کے لکھنے میں مولانا کے 3 مقاصد تھے، اور اسی وجہ سے یہ ناول مقصدی ناول کہلانے کا مستحق ہو گیا ہے۔ ان کا اولین مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں میں جو قدیم زمانے سے خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اور جس طرح وہ اپنے مکر و فریب سے مذہب کو بدنام کر رہے تھے اور عوام کو ایذا یعنی تکلیف پہنچاتے تھے، ان کی حقیقت دنیا پر روشن کر دی جائے تاکہ اسلام پر وہ تہمتیں نہ لگیں جو اس نام نہاد باطنیہ فرقے کے ان افراد کی بدولت لگ رہی تھی جن کو مولانا یا مولوی کہا جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے مذہب کو اپنے نفسانی خواہشات پورا کرنے کا بہترین ذریعہ تصور کر لیا تھا۔ اب اگر ہم ان کے دوسرے مقصد پر بات کرتے ہیں تو دوسرا مقصد اس ناول میں ان تاریخی واقعات کو حقیقت اور صداقت کا جامہ پہنانا ہے جس کی وجہ سے تاریخ اسلام بدنام ہو رہی تھی۔ اس میں ان کا اور ایک پوشیدہ پہلو یہ بھی تھا کہ وہ تاریخ اسلام کے پرانے واقعات کو پھر مسلمانوں کے کانوں تک پہنچا دیں، مگر ایک نئے انداز میں، اور ان میں قوم و ملت کی ہمدردی پیدا کر دیں۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی تاریخ کے واقعات کو اس طرح بیان کیا کہ کسی کو بھی اب اس کی صداقت میں کلام نہیں ہوتا، ورنہ ان سے قبل تعلیم یافتہ صحاب بھی بڑی بے چینی کا یا اضطراب کی حالت میں رہتے تھے اور ان کے تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے۔ مگر ان کے اس ناول میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت ناول نگار ہی کی قائم رکھتے ہیں اور کہیں بھی مورخ نہیں بن جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے تاریخی واقعات میں بھی ایک دلچسپی اور جاذبیت پوشیدہ ہے۔ انہوں نے جس قدر بھی واقعات اس ناول میں بیان کیے ہیں ان کے لیے تاریخی اور مذہبی ثبوت حاصل کر لیے گئے ہیں۔ دراصل وہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں نہایت تلاش اور جستجو کے بعد صفحہ کرتاس پر اتارتے ہیں۔ اس ناول میں ایک کمزوری یہ بھی رہ گئی تھی جس کو مولانا موصوف نے خود محسوس کر لیا تھا اور اس کی تلافی کے لیے حسن بن صباح لکھی، جس میں انہوں نے باطنیہ فرقہ اور فردوس بری کے متعلق فردوس بری سے کہیں زیادہ معلومات پیش کی ہیں۔ اس ناول کا تیسرا اور آخری مقصد وہی تھا جو کہ ہمارے عہد جدید کے ہر ناول نگار کا ہے، یعنی عشقیہ جذبات کی ایک جھلک۔ اس میں انہوں نے 2 کردار عاشق و معشوق، طالب و مطلوب کی حیثیت سے دکھائے ہیں۔ ان کی کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں بلکہ وہ ان کی ذہنی کاوشوں اور کوششوں کا نتیجہ ہیں۔ اس میں انہوں نے اس بات کو مد نظر رکھا تھا کہ وہ اصحاب جو محض تفریح طبع اور دلچسپی کے لیے ناول پڑھتے ہیں اس کو اپنے لیے خشک اور روکھا ناول تصور نہ کریں۔ انگریزی اصول ناول نگاری کے مطابق قصے کی ابتدا بھی ہیرو اور ہیروئن سے ہوتی ہے۔ دونوں کردار یعنی حسین اور زمرد کو وہ درد و فراق، رنج و مصیبت، کوہ و صحرا کی تکالیف، غربت کی صعوبتیں دکھاتے ہیں اور وصل کی مختلف کیفیتوں اور حالتوں سے دوچار کراتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے ناول کو ایک بہت زبردست جاذبیت کا پہلو عطا کرتے ہیں۔ شرر کا یہ شاہکار ہر انسان کو اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ وہ چند ساعت کے لیے زمانہ حال اور اپنے ماحول کو فراموش کر کے اور دنیا کی تمام فکروں سے آزاد ہو کر اپنے ذہنی اور دماغی رجحانات کو زمانہ ماضی کی طرف لے جائے اور اس عہد قدیم کی یاد
پھر اپنے دل میں تازہ کر لے جس کو ایک عرصہ ہوا وہ بھول چکا۔ چنانچہ فردوس بری کی ابتدا ہی میں مولانا نے اپنے اس مقصد کو بخوبی نمایاں کر دیا ہے۔ اس ناول کی تمہید ہر انسان کو یہ بتلا دیتی ہے کہ ان کے عہد کی داستان نہیں بلکہ وہ اس زمانے کی داستان کا ایک ورق ہے جس کو عہد قدیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس وقت محمد غوری اور قطب الدین ایبک نے اپنی فتوحات کا شمالی ہندوستان کے چپے چپے پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور یہاں کے باشندوں سے اپنی شجاعت اور بہادری کا لوہا منوا رہے تھے، شرر نے بھی ہندوستان کی اس وقت کی حالت سے قطع نظر کر کے عجمی ممالک میں اپنے رہوار قلم کو ڈال دیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس قصے کو ایران سے لیا، اور وہ بھی اس وقت کے ایران سے جہاں کرامتہ فرقہ کا رعب و دبدبہ ملک کے گوشے گوشے میں پھیلا ہوا تھا، اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ اس ناول میں ان کی سازشوں اور کارروائیوں کا جن سے خلق خدا کے گلے پر چھریاں چل رہی تھیں انکشاف کیا گیا ہے۔ ان کی درندگی اور صفاقانہ زندگی کا یہ عالم دکھلایا گیا ہے کہ وہ کس طرح بے گناہ بندگان خدا کو قتل کرنے میں بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ اب ہم بات کریں گے فردوس بری کے پلاٹ پر۔ پلاٹ کو عموماً ناول کی روح یا جان کہا جاتا ہے۔ پلاٹ کے اوپر ناول کی کامیابی یا پلاٹ پر ناول کی کامیابی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ وہ ایسے واقعات کا مجموعہ ہوتا ہے جن سے اشخاص ناول کو دوران قصہ میں دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جس میں جو ہے وہ ناول کا پلاٹ ایک عجمی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے جس میں مذہبی، تاریخی، اخلاقی واقعات کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ تاریخی واقعات کے متعلق اتنا کہا جا سکتا ہے کہ مولانا موصوف کو صرف ان سطحی واقعات سے سیری نہیں ہوئی یا وہ ان سے نہیں بھر گئے کہ وہ ان پر ہی انحصار کرتے جو ہر خاص و عام کی نوک و زبان پر رہتے تھے۔ روایات کو بھی مولانا نے حقیقت اور صداقت کا درجہ نہیں دیا بلکہ ان کو پیش نظر رکھ کر اسلامی تاریخ کا انہوں نے عمیق نظر سے گہرا مطالعہ کیا اور ان کی صداقت اور سچائی کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی۔ پلاٹ تیار کرنے کی عموماً ناول نگاران اردو کے دو طریقے مروج ہیں۔ ایک تو یہ کہ پہلے واقعات کا انتخاب کر لیا اور پھر جو ہے وہ ان کو موضوع کر لیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اشخاص قصہ یا کرداروں کا انتخاب کر لیا جائے، پھر ان کے رجحانات اور افعال و حرکات کے مطابق واقعات پیدا کر لیے۔ مگر مولانا شرر کو یہ خصوصیت اور ناول نگاران ادب سے بہت ممتاز کر دی ہے کہ انہوں نے ان دونوں طریقوں کو یکجا کر کے اس ناول کا پلاٹ مرتب کیا ہے یا تیار کیا ہے اور جدت کے ساتھ اس میں نیاپن بھی پیدا کر دیا ہے اور مذہبی، تاریخی اور سماجی ضروریات کے مطابق کردار کو وجود میں لائے۔ فردوس بری کا پلاٹ منظم ہے، واقعات نہایت ترتیب کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی ابتدا اس ناول کی ہیروئن زمرد اور ہیرو حسین کے سفر سے ہوتی ہے جس کو مولانا شرر سے بھی 150 سال قبل کچی اور اونچی نیچی سڑک پر جو اندیشہ ناک اور پرخطر ہے اور جو شہر عامل میں ہو کے شاہنات کے قدیم دیوستان یعنی ملک مایندران اور علاقہ
رود بار سے گزرتی اور کوہسار طالقان کو شمالاً جنوباً قطع کرتی ہوئی نکل جاتی ہے، اور زمرد کو جو حسین کے ہمراہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوتی ہے اس کے بھائی موسیٰ کی قبر پر پہنچا کر اس کو پریوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر حسین کو اکیلا چھوڑ کر اس سے کوہ جودی کے غار اور شہر خلیل کے تہہ خانے میں چلے کشی کرواتے ہیں۔ چلے کاٹنے کا جو کسی قبرستان میں بیٹھ کر یا کسی ویران جگہ پر 40 دن بیٹھ کر کوئی وظیفہ کیا جاتا ہے تو اسے چلا کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد علی جودی کے نادر شاہی احکام کے مطابق اس کو امام نجم الدین نیشا پوری اور امام نصیر الدین احمد کے شہید کرنے کا آلہ قرار دیتے ہیں۔ فردوس بری میں اس کو شجر معرفت کی ایک شاخ بنا کر داخل کیا جاتا ہے، مگر جلد ہی اس کو بارگاہ لم یصلی سے مردود بنا کر نکالا جاتا ہے۔ وہ زمرد کی قبر پر پہنچا دیا جاتا ہے اور پھر وہی زمرد کے خط کے ذریعے سے بلغان خاتون کے پاس جانے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہر ان کردار کو جو ان کے مظالم کا شکار ہو چکے تھے افشائے راز کا آلہ قرار دیتے ہیں۔ شرر کے اس ناول میں پلاٹ کی ایک بہت بڑی خوبی جاذبیت ہے۔ اس میں تینوں عنصر کو جن کو مقاصد ناول کے عنوان میں بیان کر دیا گیا ہے نہایت موزونیت سے ضرورت کے مطابق یکجا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے تمام واقعات نہایت منظم ہیں اور ان میں بے ربطی کا پہلو تو کہیں پیدا نہیں ہونے پاتا۔ صرف یہی نہیں بلکہ واقعات ناول میں بھی باہم گہرا ربط ہے، مگر اتنا ضرور کہنا پڑے گا کہ مولانا نے گو اس کے مواد کی تلاش اور جستجو بہت کی، مگر واقعات کے انتخاب میں اتنی توجہ نہیں دی جتنا کہ ضروری تھی، اور وہ 2 جگہ وہ ایسے واقعات بیان کر گئے جن کا اصل قصہ سے بہت کم ربط ہے، اور وہ دوسرے واقعات قصہ سے بالکل جکڑے اور بندھے نظر نہیں آتے ہیں۔ اس پر بھی مولانا کو یہ امتیازی درجہ حاصل ہے کہ وہ ایسے موقعوں پر جہاں ان کو خلا محسوس ہوا فوراً اپنی ذہنی قوت سے کام لیتے ہیں اور ان میں ایک ایسا رشتہ ضرور پیدا کر دیتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی نحیف یعنی کمزور کیوں نہ ہو۔ اس ناول کے واقعات میں جو جاذبیت پیدا ہوئی اس کی ایک اور وجہ واقعات کی پیچیدگی بھی ہے۔ مولانا موصوف کو اس سے بہت زیادہ عبور حاصل تھا، یعنی وہ واقعات کو اس طرح ایک دوسرے سے وابستہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی کمی جو ہے وہ باقی نہیں رہتی، اور سب ایک یا کمی کہہ لیں یا کمزوری باقی نہیں رہتی، اور سب ایک زنجیر کی مسلسل کڑی معلوم ہوتے ہیں۔ اس ناول کے پلاٹ کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ قاری کے اندر ایک حیرت انگیز کیفیت پیدا کر دیتا ہے، یعنی وہ ایک طلسم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ زمرد کے آخری خط تک کسی واقعے کا انکشاف نہیں ہوتا، مگر جب وہ انکشافات کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو خود یا اپنے بیان سے ان کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ یا تو کردار کی زبانی اور یا ان کے افعال و حرکات سے وہ طلسم توڑا جاتا ہے۔ ناول نگار کے فرائض کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے فردوس بری کے پلاٹ کو ایک اعلیٰ ناول کا پلاٹ بنانے میں اپنی انتہائی کوشش صرف کر دی ہے۔ اس ضمن میں یہ بیان کر دینا غالباً بیجا نہ ہوگا کہ انہوں نے ایک ہی لاٹھی سے سب بھینسوں کو نہیں ہانکا، یعنی انہوں نے تمام واقعات ناول کو ایک ہی پیرائی میں بیان نہیں کیا، بلکہ موقع محل کے لحاظ سے اپنے طرز تحریر اور اسلوب بیان کو برابر تبدیل کیا،
اور انہوں نے ایک بات کو محسوس کر لیا تھا کہ ان کے ناول کا حسن اور اس کی خوبی کا راز اس میں پوشیدہ ہے کہ وہ حسب موقع واقعات کو اہمیت دیں۔ ایک ہی طرز کے واقعات ان کے لیے مختلف اہمیت رکھتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک وقت میں ایک واقعہ ان کے لیے بہت ضروری ہے اور دوسرے موقع پر وہ ان کے لیے بیکار ہے۔ انہوں نے اس ناول کے اس حصے میں جس کو عروج پلاٹ کہنا چاہیے، زمرد کے خطوط کے حرف کو اس قدر اہمیت دی کہ کل ناول کے رازوں کا انکشاف ان ہی کے اوپر منحصر ہے۔ مگر ناول کی ابتدا میں زمرد حسین کو پہلا خط اس طرح لکھتی ہے: افسوس تو نے میری وصیت پر عمل نہ کیا۔ بدنام کرنے والے اور میرے نام پر تہمت لگانے والے اسی طرح ذلیل کر رہے ہیں جن کا افترا اور تمار مجھے ستاتا ہے۔ اس وجہ سے میں تجھے پھر اپنی وصیت یاد دلاتی ہوں اور نہایت ہی آرزو کے ساتھ کہتی ہوں کہ جا اور میری وصیت پوری کر۔ حسین کے دل میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی اور وہ اس پر کاربند نہیں ہوتا، مگر جب زمرد اس کو اور خطوط لکھتی ہے کہ تو فلاں فلاں جگہ جا تو وہ اس کے احکام کو بجا لاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایک ہی شخص کے کل احکامات اپنے اندر ایک ہی اثر اور جذبہ نہیں رکھتے۔ چنانچہ حسین نے جو جواب زمرد کو دیا وہ بھی ملاحظہ ہو: زمرد، مجھے ان لوگوں کے پاس نہ بھیج جن کے فہم اور ادراک سے تیری نورانیت اور تیری مقبولیت و معصومیت کا قصہ بالاتر ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زمرد کے بار بار لکھنے پر وہ اس جگہ بالکل اٹل کھڑا رہتا ہے اور کسی طرح فردوس بری کی پریوں جائے تفریح کو خالی نہیں کرتا۔ اس کے پلاٹ کے محاسن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور صرف انہی کا ذکر کیا گیا ہے جن کی وجہ سے ناول کو شہرت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا پلاٹ بالکل ساکت اور ایک جگہ اٹل نہیں رہتا بلکہ قصے کی ترقی کے ساتھ ساتھ ارتقائی منزلیں بھی طے کرتا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ واقعات کے ساتھ ساتھ قصے کی ترقی وقت اور زمانے کے لحاظ سے ہوتی رہتی ہے اور وہ کہیں بھی اپنے خاص کردار سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ جوش اور تحریک کا جا بجا اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب فردوس بری اپنی ابتدائی منزلیں طے کرتی ہے اس وقت اس کے قصے کی خوبیاں منتہائی کمال کو پہنچ جاتی ہیں اور پلاٹ خاتمہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔